أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون۔ نون قلم کی اور ان چیزوں کی قسم ہے جو وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے پروردگار کے کرم سے دیوانے نہیں ہیں اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق کے حامل ہیں، تو اب جلدی ہی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی کہ تم میں سے کون دماغی خلل میں مبتلا ہے۔ یقیناً آپ کے رب اس شخص سے خوب واقف ہیں جو اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ درست راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کیجیے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں، اور نہ کسی ایسے شخص کی بات مانیے جو بہت قسمیں کھاتا ہے، ذلیل ہے، طعنے دیتا ہے، چغلیاں کرتا پھرتا ہے، اچھے کام سے روکتا ہے، حد سے گزر جانے والا ہے اور بڑا ہی گنہگار ہے، بد اخلاق ہے اور اس کے علاوہ بزاد بھی ہے، اس وجہ سے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے۔ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم عن قریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو اسی طرح آزما رہے ہیں جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ ضرور صبح ہوتے ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ پھر اس پر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک آفت پھر گئی اور وہ سوئے ہی رہے۔ چنانچہ صبح کو باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر صبح صبح وہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگے کہ اگر تم کو پھل توڑنا ہے تو سویرے ہی اپنی کھیت پر چلو۔ چنانچہ آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج تمہارے پاس باغ کے اندر کوئی فقیر نہ آنے پائے۔ وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اور صبح سویرے یہ سمجھ کر چلے کہ وہ ارادہ پورا کرنے پر قادر ہیں۔ پھر جب ان لوگوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ ان میں جو بہتر شخص تھا اس نے کہا میں نے تم لوگوں سے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ سب بول اٹھے ہمارے پروردگار پاک ہیں، ہم ہی قصوروار ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں لان تان کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری بد نصیبی، یقیناً ہم ہی زیادتی کر رہے تھے، بعید نہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب آیا کرتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم
أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے نزدیک نعمتوں والے باغ ہیں. کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھ لیتے ہو کہ تم کو آخرت میں وہی ملے گا جو تم پسند کرو گے؟ یا تم نے ہم سے ایسی قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک باقی رہیں گی کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے تم کو مل ہی جائے گی؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ان کا ذمہ لیتا ہے، یا ان کے کچھ اور شریک بھی ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو پیش کریں. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. یہی لوگ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب یہ صحیح سالم تھے. تو اب رہنے بھی دیجئے مجھ کو اور ان لوگوں کو جو اس کام کو جھٹلایا کرتے ہیں. ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرح پر کھینچ لیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دیتا جا رہا ہوں. یقیناً میری تدبیر بہت سخت ہے. کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کو غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیا کرتے ہیں؟ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. تو آپ اپنے پروردگار کے فیصلہ کے انتظار میں صبر کرتے رہیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے اس حال میں دعا کی کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. اگر آپ کے پروردگار کی مہربانی ان کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ برے حال میں ہوتے. پھر ان کے پروردگار نے ان کو نواز دیا اور ان کو نیک بندوں میں شامل رکھا. اور یہ ایمان نہ لانے والے جب قرآن سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کو اپنی تیز نگاہوں کے ذریعے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ضرور مجنوں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے سراپا نصیحت ہے.